اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح جلدو اور جلدو کا آج نواں درس جس کا عنوان ہے الفعل المضارع المعتل الآخر. کیا پڑھیں گے؟ آخر. احوال اعرابہ فعل مضارع المعتل الآخر کہ جس کا آخری کیا ہو حرف واحوال اعرابہ اور اس کے اعراب کی حالتیں. پہلے یہ سمجھ لیں فعل مضارع معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کیا ہو، اگر حرف علت آخر میں ہوتی ہے تو اس کو معطل آخر کہا جاتا ہے. کے طور پر جرا یجری، ٹھیک ہے، جرا یجری. تو یہ کیا ہے؟ حرف علت کون سی ہے؟ واو الف یا. یہ تین حرف علت کہلاتے ہیں. تو جرا میں یا کیا ہے؟ حرف علت ہے. اسی طرح سے دعا کیا ہے؟ یہ دعوا. اسی طرح علا ہے نا، تلا، سب کیا ہے؟ تو ان سب پہ علت کس میں؟ آخر میں. ان کو بولتے ہیں فعل متعلق. یہ ماضی ہے دعا علا تلا. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ مضارع. مضارع میں حرف علت جس کے آخر میں ہو تو اس کا اعراب کس طرح سے کیا جائے. صحیح ہے؟ یہ تو معلوم ہے آپ کو، عام فعل تو معلوم ہی ہے. تو کہا کہ دیکھیے یہاں مضارع کیا بنتا ہے؟ یا تو علا کا یا علو، تلا کا یا تلو. ٹھیک ہے، یہ مضارع بنتا ہے. سب میں دیکھیے حرف علت آ رہا ہے نہیں آ رہا آخر میں؟ سب میں حرف علت آخر میں آ رہا ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں معطل آخر. اور کبھی کبھی شروع میں آتا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ یہ معطل الفا ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے نا. مثال اجمل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ناقص پڑھا ہے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ مثال. جب فا کلمے پہ حرف علت ہو تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ مثال. جب عین کلمے پہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور جب لام کلمے پہ ہو تو اس کو ناقص. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ تین اصطلاحیں ہیں: مثال، اجوف، ناقص. مثال کی مثال کیا ہے؟ وقفہ. اجوف یعنی جو درمیان میں کلمہ جو ہوتا ہے، فعل کا وزن ہوتا ہے نا، فعل. فا یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ. فا کلمہ مثال، عین کلمہ جیسے قال، یہ کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. ناقص مولانا یہ جرا یا دعا، دکھ رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ناقص میں آ جائے گا. وہی ہے نا جی. اب دیکھیے یہاں پہ تو الفعل المضارع فعل مضارع، یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ فعل مضارع تو آتا ہے سمجھ میں. المعتل الاخر، آخر. صحیح ہے، جس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. واحوال اعرابہ، اس کے اعراب کی حالتیں. الامثلۃ، الامثلۃ یعنی مثالیں. پہلے دیکھیں یتغذى الغلام. یتغذى الغلام، غلام غذا لیتا ہے. غذا، یتغذى غذا، کھانا، کچھ کھانا. اخشل بردا، اخشل بردا میں ڈرتا ہوں ٹھنڈ سے.
غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تغذى الغلام، لڑکا کھانا کھا رہا ہے یا غذا کھا رہا ہے، غذا لیتا ہے یا غذا کھا رہا ہے۔ اخشى البرد، میں ڈرتا ہوں سردی سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یتغذى میں آخری حرف کیا آ رہا ہے؟ یا۔ اخشا میں یا لماذا تنسى وعدك، تم اپنا وعدہ کیوں بھول جاتے ہو؟ لماذا تنسى، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ وعدك، اپنے وعدے کو۔ اب دیکھیں یہی جملے جو ہیں نہ حالت نصب میں کیسے آئیں گے، یہاں دیکھیے اودو فعل مضارع میں نہیں ہے، اودو میں چاہتا ہوں ان یتغذى الغلام، کہ غلام غذا کھائے۔ اب یہ دیکھیے یتغذى سے پہلے کیا آ گیا؟ ان، اور ان کا کام کیا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دینا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ تغذى یہاں تھا ویسے یہ تغذى یہاں پر بھی ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا شاکر ابے؟ جی آیا، سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، یہاں دیکھیں اخشل بردا تھا، میں ٹھنڈ سے ڈرتا ہوں، یہاں یجب ان اخشل بردا، لازم ہے کہ میں ٹھنڈ سے ڈروں، لازم ہے، یجب مجھ پر یعنی واجب ہے، ان اخشل بردا کہ ڈروں ٹھنڈ سے، لازمی ہے کہ میں ٹھنڈ سے ڈروں۔ تو یہاں دیکھیے اخشا جیسے یہاں پہ تھا حالت رفع میں، ویسے کیا ہے حالت نصب میں، صحیح ہے۔ ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ لن تنسى وعدك، یہاں ہے لماذا تنسى وعدك، تم اپنے وعدے کو کیوں بھول جاتے ہو؟ لن تنسى وعدك یعنی تم ہرگز اپنے وعدے کو نہیں بھولو گے۔ اب آ جائیے انت تدنو من الکبش، تم قریب ہوتے ہو بھیڑ سے، بھیڑ کے بچے سے، بلکہ بھیڑ سے کہہ دیجئے انت تدنو من الکبش۔ اب یہاں دیکھیے مولانا یتغذى اخشا تنسا، ان سب میں الف تھا کہ نہیں؟ لاسٹ میں یتغذى میں کیا ہے؟ الف، اخشا میں کیا ہے؟ الف، تنسا میں کیا ہے؟ الف، تدنو میں کیا ہے؟ آخر واو، واو۔ انت تدنو من الکبش، تم قریب ہوتے ہو بھیڑ سے۔ یصفو الجو، موسم صاف ہوتا ہے یا فضا صاف ہو رہی ہے۔ یعد الحصان، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے مولانا تدنو حرف علت اس کا کیا ہے؟ واو۔ یصفو میں حرف علت آخر کیا ہے؟ واو۔ یعدو میں حرف علت کیا ہے؟ واو۔ اب دیکھیں حالت نصب میں کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ اخاف ان تدنو من الکبش، میں ڈرتا ہوں ان تدنو من الکبش،
کہ تم بھیڑ کے قریب بچے ہو گھوڑے سے، بھیڑ ارے بھیڑے سے، بھیڑ سے، بھیڑ کے بچے سے بولیں گے نا. اب یہاں پہ دیکھیں حالت نفس میں وہاں پر حرکت ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم نے کیا کہا؟ اخاف ان تدنو، یہاں الف میں ظاہر ہو رہی تھی ان یتغذا، ان اخشا، ان لن تنسا، یہاں کیا ہو گیا؟ ان تدنو، تدنو وہاں پہ کیا آ گیا؟ فتح. من الکبش، میں ڈرتا ہوں کہ تم بھیڑ سے قریب ہو. یسرنی ان یصفو الجو، مجھے خوشی ہوگی کہ موسم صاف ہو. یہاں ہوا پہلے مضارع منصوب، فتح اس کا کیا ہوا؟ ظاہر ہوا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کیا ہے لن یعدو الحصان، گھوڑا ہرگز نہیں دوڑے گا. اب ایک بات سمجھ میں آئی، جو حرکت اگر حرف علت آخر کا الف ہو تو نہ حالت رفع میں حرکت ظاہر ہے نہ حالت نصب میں. ٹھیک ہے؟ اگر حرف علت آخر واو ہو تو نہ حالت رفع کیا ہے، نہ حالت رفع میں ظاہر ہے حرکت، چونکہ تدنو وہ تو نہیں کہا نا، تدنو کہا، یسفو کہا کہ یسفو کہا، یسفو یعدو، صحیح ہے. لیکن اس پر کیا ہو گئی؟ حالت نصب میں حرکت ظاہر ہو گئی. حالت نصب میں لن یدعو ان یصفو ان تدنو. اب آ جائیے حرف علت جو آخر کی ہے، صحیح ہے. یا اشتہی الطعام، مجھے خواہش ہو رہی ہے کھانے کی، مجھے کھانے کی طلب ہے. یجری الماء، پانی جاری ہوتا ہے یا پانی بہتا ہے. یعوذ، وہ بھیڑیا بھونکتا ہے یا بھیڑیا آواز نکالتا ہے. حالت نصب میں اگر دیکھیں گے تو اس پہ بھی حرکت ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے اشتہی تھا، لن اشتہی الطعام، میں ہرگز کھانے کی خواہش نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لن کی وجہ سے جو اشتہی یہاں ساکن تھا اس پر اب کیا گیا؟ فتح. چونکہ کس نے دیا؟ لن نے. لن حروف ناصبہ میں سے ہے. احب ان یجری الماء، میں پسند کرتا ہوں کہ پانی بہے، میں پسند کرتا ہوں کہ پانی بہے. لن یعوی الذئب، بھیڑیا ہرگز آواز نہیں نکالے گا. لن مستقبل سے مخصوص کر، لن، ہاں مستقبل نفی میں، جی مستقبل کی نفی، ہرگز نہیں کرے گا. لن یعوی الذئب. تو ابھی پھر دوہرا لیں مولانا.
جب حرف علت الف ہو تو نہ اس کی حرکت حالت رفع میں ظاہر ہوگی نہ حالت نصب میں. جب حرف علت آخر واو ہو تو حالت رفع میں تو ظاہر نہیں ہوگی لیکن حالت نصب میں ظاہر ہو جائے گی. جب حرف علت آخری یا ہو تو حالت رفع میں ظاہر نہیں ہوگی لیکن حالت نصب میں فتحہ ظاہر ہوگا. اب آ جائیے مولانا. لم یتغذى الغلام، لڑکے نے کھانا نہیں کھایا. یہاں کیا ہو گیا؟ حرف علت کیا ہو گئی؟ حذف ہو گئی. یتغذى تھا کیا ہو گیا؟ یا حذف ہو گئی. یا الف جو تھا حذف ہو گیا، بل گیا تو نہیں. دکھ رہا ہے؟ لم یتغذى الغلام، لڑکے نے کھانا نہیں کھایا. لم اخشى البرد، میں ٹھنڈ سے نہیں ڈرا. تو اخشا تھا، اخشا کیا ہو گیا؟ اخشا. یا حذف ہو گئی. لا تنسا وعدک، اپنے وعدے کو مت بھولو. تو یہاں بھی تنسا کیسے تھا؟ تنسا یا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ حذف. لا تدنو من الکتف، بھیڑ سے قریب مت ہو. تدنو میں واو حذف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لم یصف الجو، موسم صاف نہیں ہوا، واو حذف ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ لم یعد الحصان، گھوڑا نہیں دوڑا، واو حذف ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تدنو یصفو یعدو، دکھ رہا ہے؟ جو حرف علت تھی وہ کیا حذف ہو گئی حالت جزم میں. یہاں دیکھیے لم اشتہی الطعام، میں نے کھانے کی طلب نہیں کی، میں نے کھانے کی خواہش نہیں کی. لم یجر الماء، پانی نہیں بہا. لم یعبد الذئب، بھیڑیے نے آواز نہیں نکالی. اب ان سب میں دیکھیے کہ جب میرے حرف علت یا تھا تو یا کیا ہو گئی؟ حالت جزم میں گر گئی. حذف ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ یاد رکھیں خلاصے کے طور پر. جب کیا ہو مولانا؟ حرف علت واو یا الف یا ہو تو حالت میں تینوں پر حرکت ظاہر نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہے نا؟ لم یعنی یتغذى الغلام، الف پہ کیا ضمہ یدنل کیا تھا؟ تدنو من الکبش، تو تدنو میں کیا ضمہ واو پہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو تینوں حالتوں میں کیا ہوگی؟ کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوگی، ضمہ ظاہر نہیں ہوگا. حالت نصب میں واو اور یا پر فتحہ کیا ہوگا؟ فتحہ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. حالت جزم میں تینوں حرف علت ساقط ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں؟
واو ہو تب بھی گر جائے گا. یتغذا لم یتغذا کیا بچے گا؟ لم یتغذا. لم تدنو کیا بچے گا؟ لم تدنو. اور کیا بچے گا مولانا؟ لم اخشا ہے کہ نہیں؟ جی جی اور اس کی مثال نہیں، اخشا تو اس کے الف کی آ گئی. لم یجری ایسے کر لینے، چھوڑیے. لم یجری ختم. حرف علت کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. تینوں پہ الف بھی گرے گا، واو بھی گرے گا، یا بھی گرے گا. اور اس کو کہا جائے گا فعل مضارع مجزوم بحسب حرف علت. کیا بولیں گے؟ مضارع مجزوم مضارع مجزوم بحسب بحسب حرف العلة. صحیح ہے، پھر مضارع مجزوم ہے حسب علت کے حذف ہونے کی وجہ سے. علامت کیا ہے اس میں؟ فعل مضارع میں حرف علت کا حذف ہو جانا. صحیح ہے نا. لم اشتہی میں کیا حذف ہوا ہے؟ یا. لم یجری میں یا. لم یعوی میں یا. لم تدنو میں واو. لم ینسو میں واو. لم یعتو میں واو. اور لا تنسا میں الف. صحیح ہے. لم اخشا میں الف. لم یتغذا میں الف. یا نہیں یا نہیں ہے. یہ دیکھیں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو دیکھیے، غور کریے. یتغذا الغلام، اگر یا ہوتی نا تو کہتے یتغذا الغلام. جیسے یجری کہا نا یہاں پہ، یعوی یجری اشتہی، دکھ رہا ہے؟ تو یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ یتغذا اخشا تنسا. تو یہ آخر کیا ہے؟ کھڑا زبر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہ الف ہے. آخر اس کا کیا ہے؟ الف. اس میں آخری الف ہے حرف علت، یہاں پہ حرف علت واو ہے، اور اس میں حرف علت یا ہے. حالت جزم میں تینوں گر جائیں گی. حالت نصب میں واو اور یا پر فتحہ ظاہر ہوگا، اور الف پر وہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب اس کا جو بحث ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. درس تو ایسے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی آ گیا. آپ کو شاکرہ بہن؟ ہاں آگش برابر سمجھ میں آیا. نشاط کیسا؟ جی آ گیا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل ہم لوگ جب اس کی بحث پڑھیں گے تو درس مزید واضح ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.